أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنوا إليها محترم معزز دینی میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ کے سامنے چند باتیں اس موضوع کے تحت کرنا ہے۔ عنوان ہے خواتین اسلام اور میاں اور بیوی کے حقوق۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کے بعد بھی انسانی جوڑے کو وجود بخشا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہی کی پشت سے حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں وجود بخشا، اور اس کی حکمت اور وجہ اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا فرمایا۔ وجعل منها زوجها لتسكنوا الیہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور اس کے ساتھ رہ کر کے تمہاری زندگی امن کے ساتھ سکون کے ساتھ بسر ہو سکے۔ لہذا اس آیت میں واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا مسلمانوں کو، انسانوں کو، کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہے، قلبی سکون کا ذریعہ ہے، نفسانی سکون کا ذریعہ ہے، اور آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت سارے جھمیلوں اور بہت ساری ایسی تمام مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں یا جس سے انسان بہت پریشان رہتا ہے، بیوی کے پاس آ کر کے گفت و شنید کر کے کچھ بات کر کے بیوی اس کے غم کو، اس کے ٹینشن کو، پریشانی کو ہلکا کرتی ہے، کم کرتی ہے۔ یہ اس آیت کا محور اور مرکز ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ عورت کی ذات ایسی ہے کہ جس کے حقوق کے سلسلے میں یا جس کے وجود کے سلسلے میں شروع ہی سے
دو مختلف نظریے انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا کہ عورت کو بہت زیادہ مقام دے دیا اور اس کو اوج ثریا پر پہنچا دیا، اور کچھ لوگوں نے عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے ایسا نظریہ پیدا کیا اور لوگوں میں ایسی چیزیں پھیلائیں جس کی وجہ سے وہ تحت الثری پہنچ گئی، یعنی بہت نیچے گرا۔ یہ دونوں نظریے بہت پہلے سے عورت کے حوالے سے، صنف نازک کے حوالے سے، عورت کی ذات کے حوالے سے دنیا میں موجود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت میں عورتوں کا کوئی حقیقی ان کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورت یہ ایسی چیز ہے، کوئی سامان ہے جو بیچی جائے، فروخت کی جائے، خریدی جائے، اور ایسا ہوتا تھا، اور ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں تھا۔ جب چاہتے جاہلیت کے لوگ، عرب والے، جب چاہتے ان کو طلاق دیتے، جب چاہتے رکھ لیتے، یعنی ان کا کوئی حق، کوئی حقوق ان کے ذہنوں میں، ان کے یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ 10 مرتبہ عورتوں کو طلاق دیتے، پھر جب مرضی چاہتی، ان کا دل چاہتا فوراً رجوع کر لیتے، یعنی ان کی کوئی مرضی، ان کی کوئی ایسی چیز جس سے وہ راضی ہوں، ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور یہاں تک پایا جاتا تھا کہ یہود کے یہاں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ عورت اگر حالت حیض میں ہے تو ان سے بالکل دوری اختیار کر لی جائے، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ پانی نہیں پیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ رجس سے ناپاک ہے اور ایسا ہے، اس کو الگ ہی گھر میں بالکل الگ کر دیتے۔ یہ ایسا ظلم تھا، اور ایک عورت کے ساتھ، ایک صنف نازک کے ساتھ یہ ایسا معاملہ تھا جس سے اس کی زندگی گھٹ گھٹ کر گزرتی۔ ہر طرف سے وہ سمجھتی تھی کہ یہ عورت لوگوں کے لیے باعث عار ہے، باعث شرم ہے۔ اس کو یہ احساس دلایا جاتا کہ تمہارا وجود انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے یہ شرم کا ذریعہ ہے اور عار کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے جاہلیت میں عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور یہ کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا جیسے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جب آدمی چاہا رکھا، جب آدمی چاہتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی کرنیں روشن ہوئی، اسلام نے اپنا جال لوگوں میں پھیلایا اور اسلام کا چرچا ہوا، اور مسلمان جو اسلام لائے انہوں نے جب دین کو سیکھا اور پڑھا، عورتوں کے حوالے سے اسلام نے جو حقوق بیان کیے اور ان کے تعلق سے لوگوں کی جو ذہن سازی کی، اس سے پورا معاشرہ بدل گیا۔ پوری انسانیت جنہوں نے دین کو سیکھا، سمجھا، انہوں نے عورتوں کے حوالے سے ایسا ذہن بنایا کہ وہ عورت جس کو جاہلیت میں ننگ و عار کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہ عورت جس کو جاہلیت میں ایک بڑی خطرناک اور ایک ایسی چیز سمجھی جاتی کہ اس کا وجود ہی دنیا والوں کے لیے باعث ننگ و عار تھا، اسلام آ کر کے ان ساری چیزوں کو اسلام نے ختم کیا، اور ہر ایک عورت جو بیٹی کی شکل میں ہو، وہ عورت جو بہو کی شکل میں ہو، وہ عورت جو ماں کی شکل میں ہو، وہ عورت جو بہن کی شکل میں ہو، ان ساری عورتوں کے حقوق کو اسلام نے بیان کیا۔ اور یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حقوق کا ذکر کیا کیوں جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ یہ اس کا اس پر حق ہے، اتنا حق ہے، ایسے حق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک حقوق کی پابندی نہیں ہوگی تب تک ایک فریق اس میں سے مظلوم رہے گا اور ایک فریق اس میں سے ظالم رہے گا۔ اس لیے کہ جب تک حقوق نہیں بیان کیے جائیں گے کہ ایک یتیم کا یہ حق ہے، یا اسی طرح سے مزدور کا یہ حق ہے، اور اسی طرح سے عورت کا یہ حق ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اس سے اونچا رہے گا مرتبے میں، عہدے میں، منصب میں، طاقت میں، مال میں، قوت میں، تو ظاہر سی بات ہے مظلوموں پر اور مجبوروں پر، غریبوں پر ظلم کرے گا۔ جس کی نظر میں جو کمزور نظر آئے گا
اس پر وہ شخص ظلم کرے گا۔ اسی لیے اسلام نے اکثر جگہوں پر، اکثر افراد کے لیے، اکثر موقعوں سے ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کیا، غیر مسلموں کے حقوق کو بھی بیان کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بیان کیا، اور مزدوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا، غلاموں کے حقوق کو بھی بیان کیا، یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، جانوروں کے حقوق کو بیان کیا۔ ساری تقریباً بہت ساری مخلوقات کی حقوق کو اللہ رب العالمین نے اسلام میں بیان کیا۔ وجہ یہ ہے تاکہ دونوں میں توازن پیدا ہو سکے، دونوں میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور جب حقوق کی پاسداری کی جائے گی، حقوق کو اپنایا جائے گا، لوگوں کے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، تو وہاں ظلم جیسی چیز نہیں آ سکتی، ظلم جیسی چیز وہاں نہیں آ سکتی، وہاں عدل ہوگا، وہاں انصاف ہوگا۔ اور اسلام نے اسی حوالے سے مسلمانوں کے اندر عورتوں کے حوالے سے بہترین تعلیمات بیان کیا، اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا، جس سے عورتوں کی عزت محفوظ ہوئی، عورتوں کا دنیا میں آنا باعث رحمت سمجھا جانے لگا۔ اور اسلام نے اس قدر بیان کیا، کہا اگر عورت ماں ہے تو اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ عورت جو جاہلیت میں جس کے ساتھ ظلم و بربریت کرنا ایک فیشن بنا تھا، اسلام نے اس ماں کو یہ حق دیا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ لہذا اگر تم کو جنت چاہیے تو اپنی ماں کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو، اس کے حق کو پہچانو، اس کے حقوق کو ادا کرو۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، تم میں سے بہترین اخلاق والا، حسن اخلاق کا حامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل کے لیے تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ یہاں اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کا لفظ استعمال کیا، جس کی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں، شرح حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آخر اللہ کے رسول نے یہاں یہ کیوں کہا کہ اگر کسی آدمی کا اخلاق ناپنا ہو، اخلاق جانچنا ہو کہ آدمی اخلاق میں کیسا ہے، بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، تو یہ معیار قرار دیا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے تو وہ گویا سب سے بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی معاشرے میں جاتا ہے، ایک آدمی کہیں جاتا ہے، نئی جگہ پر جاتا ہے، نئے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو امیج وہاں بنے، یا لوگ اس کے بارے میں جو تصور پیدا کریں کہ بہتر شخص ہے، اپنی گفتار میں بہتری، کردار میں بہتری، اور اپنا وہ انداز پیش کرے گا وہاں جا کر کے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت بہتر شخص ہے، ایک بہترین گفتگو، لوگوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا، اور جس کو کہہ سکتے ہیں تسلط تکلف اپنا کر کے بہتر بننا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں چند دن کے لیے گیا ہے، 2 گھنٹے کے لیے گیا ہے، وہاں بہتر اخلاق کا وہ مذاکرہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ بیوی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی، اس کی خلوت کی وہ نگراں ہے، ساتھ میں رہ رہی ہے، اس کے رات دن اس کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور اس دوران میں بیوی کبھی اچھی بات بھی کہہ سکتی ہے اور کبھی ایسی بات بھی کہہ سکتی ہے جس سے شوہر ناراض ہو جائے، اس کو برا لگ جائے۔ اب وہاں امتحان شوہر کا ہے کہ جب ناراضگی والی بات کہی گئی، اب اس کا اخلاق کیسا رہا اس کے ساتھ۔ یعنی جو آدمی ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، جو کوئی آدمی ورکر ہے جو اپنے مالک کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اگر وہ ورکر اپنی مالک کی تعریف کرے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مالک بہت زیادہ اخلاق مند ہے۔ جس طرح سے ایک بیوی کے ساتھ اگر ایک شوہر اچھی زندگی گزارتا ہے، بہترین طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ اس نے معاشرت کرتا ہے اور اس کے حقوق کا خیال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جس کے ساتھ گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے بہتر ہے تو ساری دنیا والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی اہل کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ اگر عورت بیوی ہے تو اس کا مقام فرمایا کہ عورت کے ساتھ اس نے اخلاق بہتر ہے، تمہارا اخلاق بہتر ہے تو تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو۔ اور کہا عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی پرورش اور پرداخت
اور اس کی زندگی کو اچھی طرح سے آگے بڑھانا اور اس کی حسن تربیت کرنا، اس کو تعلیم دینا اور اس کو بہترین طریقے سے شادی کرا کر کے کسی کے حوالے کر دینا۔ یہ کہا اگر کوئی شخص، یہ بیٹی کا مقام، عورت اگر بیٹی ہے تو کہا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ کہا من کان لہ ثلاث بنات، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ آدمی ان بیٹیوں کے ساتھ فاحسن الیہن وادبہن، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے لباس کا انتظام کیا، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی اور ان کو بہترین انسان بنایا اور ان کی شادی کر دی، تو کہا وہ جنت داخل ہو گئی۔ یعنی بیٹی کی پرورش کر کے آدمی جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اور جاہلیت کا اس سے آپ موازنہ کریں گے کہ جس بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا، جس بیٹی کو آر کا ذریعہ سمجھ کر کے اس کو لوگ زندہ درگور کرتے تھے، وہی بیٹی آج ایک مسلمان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ اور اگر عورت بہن ہے تو کہا جس کے پاس 3 بہنیں ہیں، حدیثوں میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں، اور آدمی ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ان کی شادی کر دی، حتیٰ یبنہ کے الفاظ اس میں ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سے جدا ہو گئی، یعنی شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو کہا اللہ کے رسول نے کہا تین فی الجنہ، وہ میری دونوں جیسی میری دونوں انگلیاں ہیں قریب قریب، ایسے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت، بہن ہے تو کہا جنت میں جانے کا ذریعہ، بیٹی ہے تو کہا جنت میں جانے کا ذریعہ، بیوی ہے تو کہا حسن اخلاق سب سے بہتر وہی شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ لہذا اسلام نے خواتین کو یہ مقام دیا ہے۔ ورنہ جاہلیت کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ میری اتنی بیٹیاں تھیں، میں نے سب کو ایک ایک کر کے سب کو زندہ درگور کر دیا۔ واقعہ بن کے بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول اس کا کوئی فدیہ ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہے؟ تو آپ نے ان کو کچھ باتیں بتائی کہ جاؤ اتنے وہ صدقہ کر دو، اتنے وہ صدقہ کر دو، آپ نے بیان کر دو۔ اب دیکھیے اسلام آنے کے بعد انسانوں کا ذہن، مسلمانوں کا ذہن اس طرح سے بنا کہ وہی افراد جو عورتوں کو باعث عار سمجھتے تھے، آج وہی آ کے اللہ کے پاس اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور معافی کے طلبگار اور خواستگار ہیں۔ یہ کس نے مقام دیا عورتوں کو؟ اسلام نے مقام دیا۔ لہذا اسلام میں عورتوں کے حقوق محفوظ ہیں، اور اسلام نے کہا، حدیثوں میں کہا اللہ کے رسول نے النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی ہی جنس ہیں۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں بیان کی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ عورت ایک الگ مخلوق ہے اور مرد ایک الگ مخلوق ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توازن، جو عدل کا میزان ہے وہ دونوں طرف ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ اور اسلام نے عورتوں کے حوالے سے کیا کہا؟ وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ بہترین زندگی گزارو۔ یہ کہہ کر کے اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جس طرح تمہارے کھانے کا حق ہے، جس طرح تم کھانا کھاتے ہو، جس طرح تم پانی پیتے ہو، جس طرح تم لباس پہنتے ہو، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہی زندگی اپناؤ۔ اور کہیں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسا ان کے لیے ہے ویسا تمہارے لیے ہے۔ کہیں کہا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ وہ ان کے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی ایک دوسرے کو پردہ قرار دیا، لباس قرار دیا، یعنی ایک دوسرے سے بغیر ملے ہوئے میاں بیوی اور شوہر اور بیوی کوئی نہیں سکتی۔ یہ اسلام نے تعلیم دی۔ اور اسی طرح سے اسلام نے عورتوں کے تعلق سے کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، الدنیا کلها متاع، پوری دنیا کا سارا سامان، ہر چیز فائدے کی ہے، چند دن فائدے کے لیے، چند دن کے لیے ہے۔ اور کہا سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین فائدے کی چیز خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، نیک بیوی، بہتر بیوی۔ اور اگر بیوی نیک ہے
تو دنیا کی سب سے بہترین فائدے کی چیز ہے. اور اگر بیوی بدخلق ہے، بیوی بدتینت ہے، بدخصلت ہے، تو آدمی کے لیے آزمائش سے کم نہیں ہے. سارا چین، سارا سکون منٹوں میں غائب. اگر عورت بدخلق ہے تو آدمی کبھی بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہا ابن آدم کے لیے نیک بختی ہے، سعادت مند کی بات ہے، آدمی خوشبخت ہے جس کی بیوی نیک ہے. کہا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی آدمی کے نیک بختی کی علامت ہے. یعنی اگر کسی کی بیوی نیک ہے تو آدمی گویا بہت خوش نصیب ہے، بہت بہترین انسان ہے وہ. یعنی دنیا اس کی بن گئی ہے اگر عورت نیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہی عورت بد زبان ہو، بد چلن ہو، بد خصلت ہو تو آدمی کبھی بھی سکون کے ساتھ نہ معاشرے میں رہ سکتا ہے نہ گھر میں رہ سکتا ہے. اس کا وزن جو رہے گا وہ معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا. اور اس طرح سے داؤد علیہ السلام کہا کرتے تھے المرأة السوء على بعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير. کتنی بہترین بات کہی داؤد علیہ السلام نے. کیا کہا کہ المرأة الصالحة، نیک بیوی، یہ المرأة الصالحة كالتاج المرصع بالذهب، یہ نیک بیوی آدمی کے لیے اس تاج کی طرح ہے، تاج جو بادشاہوں کا تاج رہتا ہے، اس تاج کی طرح جو سونے سے بالکل مرصع ہے، مزین. اور آدمی جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یعنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے بیوی کو دیکھ کر اگر بیوی نیک ہے. اور اگر بیوی بری ہے، کیا کہا داؤد علیہ السلام نے؟ المرأة السوء على بعلها، بری عورت اگر کوئی ہے، بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تو کیا کہا؟ اپنے شوہر کے لیے وہ کالحمل الثقیل، اس بھاری بھرکم بوجھ کی طرح ہے جو ایک بوڑھے آدمی پر لاد دیا گیا. کہا اگر عورت بد چلن ہے تو اس شخص کی طرح ہے یا ویسی ہے جیسے بھاری بھرکم بوجھ ہے ایک بوڑھے آدمی پر لاد دیا ہے. نہ وہ چل پا رہا ہے، نہ اٹھ پا رہا ہے، نہ بیٹھ پا رہا ہے، ہر طرح سے پریشان ہے. اور اگر نیک ہے تو گویا وہ سونے کی تاج ہے، جب آدمی اس طرف دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اور اچھی عورت کی جو تعریف آپ نے بیان کی، بہترین عورت کی حدیثوں میں کیا کہا؟ اذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها وصامت شهرها وحسنت فرجها. یہ عورت، بہترین عورت کون ہے؟ کہ جب اس کی طرف اگر شوہر دیکھے وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنی مسکراہٹ سے اس کو خوش کر دے اور اس کو حکم دے تو اس کو مان جائے. اور حدیث میں بیان فرمایا جنت میں عورت کے لیے اتنا بہترین مقام ہے، جو جنت میں جانے کا اتنا بہترین راستہ ہے. کہا جب عورت 5 وقت کی پابندی کرے، فرض روزے رکھے، شرم گاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو کہا جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے اس کے لیے اللہ رب العالمین وہ دروازہ کھولے. جبکہ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک جنت میں دروازے ہیں وہ الگ الگ نام سے ہیں، باب الصلاۃ، باب الریان، روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، اور ایسے الگ الگ دروازے. لیکن ایسی عورت جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تو کہا اس کے لیے ہر دروازے کھلے ہیں، جس کی وہ چاہت کرے. یہ عورت کے لیے مقام ہے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کی نہیں. لہذا میری مائیں اور بہنیں یہ باتیں غور سے سنیں اور اپنے عمل میں لائیں کہ وہ اپنے شوہروں کے سلسلے میں کتنی حساس ہیں. اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کے حوالے سے، اپنی ساس کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے وہ کتنی حساس ہیں، کتنی فکر مند ہیں. وہ ان حدیثوں سے اور ان اقوال سے، قرآن کی آیتوں سے وہ غور کریں اور سمجھیں. اسی طرح سے آپ میری ماں اور بہنیں اگر شوہر کا مقام سمجھنا چاہتی ہیں تو دیکھیں حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ ان عمۃ له اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، کہ ان کی پھوپھی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کوئی ضرورت تھی ان کو، اللہ کے رسول کے پاس آئیں. ففرغت من حاجتها، ضرورت ان کی پوری ہو گئی، اپنی بات سے، اپنے عمل سے فارغ ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اذات زوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو، یعنی تم شوہر والی ہو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، حسین بن محسن کی پھوپھی سے، کیا تم شادی شدہ ہو؟ وہ کہتی ہیں قال نعم، راوی کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہاں شادی شدہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیف انت لہو، تمہارے شوہر سے کیسا معاملہ چل رہا ہے، تمہارے شوہر سے کیا رویہ ہے؟ اس حدیث کی شرح میں علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ کیف انت لہو، کہ تمہارے شوہر سے رویہ کیا مطلب کہ تم اس کی اطاعت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو، تم اس کے لیے آسائش کے آرائش اس کے لیے کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو، اس کے حکم کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو، یہ پوچھنا تھا کہ کیف انت لہو، تم کیسے اس کے ساتھ رہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ما آلوہ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اس سے عاجز آ چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فانظری، غور کر لو، دیکھ لو، سن لو، سمجھ لو، این انت منہ، تم اس کے تعلق سے کس حالت پر ہو، یعنی تم نے جو نظریہ بنا کے رکھا اپنے شوہر کے حوالے سے، تم کہاں جا رہی ہو، یہ غور کرو۔ کہا فإنما هو جنتک ونارک، کہا وہ شوہر جس کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہے کہ میں اس سے تھک چکی ہوں، میں پریشان حال ہو چکی ہوں، کہا یاد رکھو وہ تمہاری جنت بھی ہے اور وہ شوہر تمہارا جہنم بھی ہے۔ یعنی اگر تم اس کی فرمانبرداری کرتی ہو، اس کی باتوں کو مانتی ہو اور نیک راستے پر چلتی ہو، اس کی خدمت کرتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر اس کے برعکس تم کرتی ہو تو تمہارے لیے جہنم ہے، یعنی تم اپنے جہنم میں جانے کا راستہ آسان کر رہی ہو۔ کتنی بہترین بات آپ نے فرمائی، کہا شوہر تمہارا جہنم بھی ہے اور شوہر تمہارا جنت بھی ہے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو یا اس کے روگردانی کر کے تم جہنم میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ اسی طرح سے حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوہر کا حق کیا ہے، یعنی شوہر کی اہمیت ایک عورت کی زندگی میں ہے کیا۔ کہا اللہ کے رسول نے اگر میں کسی کو لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کوئی بھی کسی کو بھی حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، یہ مقام، لیکن سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں آپ نے ایک بات کہی کہ شوہر کا مقام کیا ہے، ایک عورت کے لیے شوہر کی حیثیت کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے ایک عورت کی زندگی میں، کہا اس قدر عام ہے کہ اگر سجدہ کرنا کسی کو ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کا سجدہ کرے۔ یہاں بتانا مقصود ہے کہ شوہر جو اس کی زندگی کا ضامن، شوہر جو اس کے بچوں کی حفاظت کا ضامن، شوہر جو اس کے لیے، اس کے امن کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کے آسائش کے لیے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، رات بھر دن بھر کوششیں کرتا ہے، اگر اس کی قدر اس کے گھر میں نہ ہو تو پھر آدمی کی زندگی اکارت ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حقوق کے حوالے سے یا خاتون کے مقام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے چند حقوق کا تذکرہ کرتا ہوں۔ خاتون کا، ایک عورت کا اس کے شوہر پر، اور اسی طرح سے ایک شوہر کا اس کی بیوی پر کیا حق ہے، اور یہ حقوق اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہر مرد و عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ کر کے اپنی زندگی بسر کریں۔ حقیقت میں بدگمانیاں، حقیقت میں لوگوں میں نفرت، حقیقت میں دشمنی اور حسد وہی پیدا ہوتا ہے جہاں بدگمانی نظر آتی ہے، اور بدگمانی کب آتی ہے؟ جب حقوق کی تلفی ہوتی ہے، ناحق آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، ہمیشہ ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، ہر غلطی پر فوراً ٹوک دیتا ہے اور مارنے کی دھمکی دیتا ہے، وہیں سے یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بعض روایتوں میں بیان فرمایا، صحیح روایتیں ہیں، کہا عورت کو ٹیڑھی بجلی سے پیدا کیا گیا، تم لہذا اسی سے فائدہ اٹھاؤ، اسی سے استفادہ کرو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو کسرتہ اس کو توڑ دو گے، یعنی توڑ دینے کا مطلب اگر تم ہمیشہ روکو گے، ٹوکو گے، ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی بات آئے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق اور خلا کی نوبت آئے گی، اور معاملہ اور طلاق اور خلا جب ہوتا ہے یاد رکھنا چاہیے صرف ایک میاں بیوی نہیں ہٹتے ہیں، نہیں دور ہوتے ہیں، ایک خاندان ٹوٹتا ہے اور
اگر بچے ہیں تو بچے لاوارث نظر آتے ہیں، بچے ٹینشن میں، اور یہ کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا ہے۔ یہ نہ سوچا جائے خالی ایک میاں بیوی الگ ہو گئے، بلکہ ایک خاندان ٹوٹتا ہے، کہ مسلم قوم کی وحدت ٹوٹتی ہے اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یہ مقام ہے یہاں کہ اگر آدمی بیوی کا خیال نہ کرے یا بیوی شوہر کا خیال نہ کرے تو صرف ہم الگ ہوتے ہیں، یہ نہیں، پورا خاندان الگ ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے حدیثوں میں بیان فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ قلنا بلی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ایک عورت کو جنت میں لے جانے والے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا قلنا بلی یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور ہم کو بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ودود ولود، ودود محبت کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی عورتیں، ولود بہت زیادہ بچہ جننے والی عورتیں۔ یہ حقیقت میں حدیثوں میں اس کی صراحت کی بھی اس پر ابھر آ گیا کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم لوگ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ دینے والی عورتوں سے شادی کرو، نکاح کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں امتوں پر تمہاری تعداد کے ذریعے سے فخر محسوس کروں گا۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، آدمی 1 2 3 اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں بہانہ بنا کر کے، ڈاکٹر کا مشورہ ہے، کمزور ہو جائیں گے، اور عام طور پر مال کی تنگی ہوگی، یہ ساری چیزیں کر کے معاملہ خلاص کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اگر آدمی اس خوف سے اگر بچوں کی پیدائش کو روکتا ہے کہ کھلائے گا کون، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیثوں میں منع کیا گیا، قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو محتاجگی کے ڈر سے تم قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں۔ یہ قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ کہا گیا، کئی جگہوں پر کہا گیا۔ لہذا کہا میں تمہیں جنت کی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، پوچھا، کہا صحابہ نے بالکل بتائیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ودود ولود اذا غضبت او مسیء الیہا، وہ عورت جب غصہ ہو جائے، جب کسی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے یا کسی بچوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ غصہ ہو جائے یا اس کو تکلیف دی جائے، ایذا دی جائے، یا اس کا شوہر غصہ ہو جائے تو وہ کہے ہذہ یدی فی یدک، یعنی وہ غصہ بھی ہے، مظلوم بھی ہے، شوہر غصہ بھی ہوا ہے، پھر بھی کہے یہ میرا ہاتھ ہے، ہذہ یدی فی یدک، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، لا اکتحل بغمز، میں رات بھر سوؤں گی نہیں، رات بھر میں سوؤں گی نہیں، کب تک؟ حتی ترضی، یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کس سے کہے؟ اپنے شوہر سے کہے۔ تو کہا وہ عورت جو ناراض ہے اپنے شوہر کی، یا اس کا شوہر ناراض ہے یا اس کو تکلیف دی گئی ہے، وہ کہے اپنے شوہر سے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، میں سوؤں گی نہیں، تو کہا وہ جنتی عورت ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں میں، خواتین میں کیا یہ جذبہ ہے؟ اگر ان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہے ہونے دو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے کہا کہ وہ عورت مردود، وہ عورت ملعون ہے یا اس پر لعنت برستی رہتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہوتے ہوئے رات گزار دے، وہ عورت ملعون ہے، اس پر لعنت برستی ہے۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہے، عورتیں خوش ہیں، وہ اگر شوہر سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، وہ فوراً اپنے میکے چلی جاتی ہیں بغیر شوہر کی اجازت کے، بغیر کسی اطلاع کے وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ گناہ ہے جو ان سے ہو رہا ہے، اور یہی چیزیں ان کے گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہیں، اور یہی ساری باتیں آہستہ آہستہ گھروں کو ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ لہذا ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ہم سکھا رہے ہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ آج کل تو عورتیں عام طور پر سکھاتی ہیں تم کو تمہارے شوہر سے مطلب ہے اور کسی گھر کے کسی فرد سے مطلب نہیں۔ حقیقت میں حق الگ چیز ہے، قربانی ایک چیز ہے۔ آپ کو رہنا ہے تو ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، توازن برقرار رکھنا ہے، کبھی آپ کو برداشت کرنا ہے، کبھی ان کو برداشت کرنا ہے، کبھی چپ رہنے میں بھلائی ہے، کبھی بولنے میں بھلائی، یہ سوچنا چاہیے۔ اور ہر عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جو اپنے بہو پر اگر کسی طرح سے ظلم کر رہی ہے، وہ بھی تو کل کسی کی بہو تھی۔ یہ سوچنا چاہیے
کہ آپ میری بیٹی اگر کسی کے گھر پہ جاتی ہے تو وہ بھی تو وہاں بہو بن کر ہے، آج اس پر ہم ظلم کر رہے ہیں تو اس پر بھی کوئی ظلم کرے گا. یہ سوچنا چاہیے ہر ایک عورت کو. اور آج کے دور میں تو ساس ایسا سمجھتی ہے کہ میں حاکم ہوں اور یہ میری محکوم ہے، میں مالک ہوں، یہ بہو جو بن کر آئی ہے وہ نوکر ہے، اس کے اشارے پر ناچے تو وہ اچھی ہے ورنہ گڑبڑ. اور لوگوں کا خیال کیا ہے، اگر ہمارا داماد کچھ ہم کو دیتا ہے، میری بیٹی کو دیتا ہے یا اچھے سے ملتا جلتا ہے تو بہت اچھا داماد ہے. لیکن اگر وہی اس کا بیٹا اپنی بیوی کے یہاں جاتا ہے اور یہ کہ اپنے سسر کو اپنی ساس کو کچھ دیتا ہے تو کہتا ہے وہ تو بیوی کا بن کے ہو گیا. یہ دوہرا معیار قائم کر، اور یہ ہر گھر کا، ہر فرد کا، ہر معاشرے کا یہ معاملہ چلا ہے کہ اگر بیٹا بیوی کے ساتھ رہتا ہے، مل کر رہتا ہے، اس کو مارتا نہیں ہے تو اس کی ماں کو ایسا لگتا ہے کہ بیوی کا عمر رہ گیا. لیکن اگر وہی شخص جو اس کا داماد ہے اگر بیٹی کے ساتھ اس کے اچھا رہتا ہے تو کہیں گے بہت اچھا اس کو داماد ملا ہے. یہ دوہرا معیار شیطان نے ہماری نظروں میں ڈالا ہے، ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے، جس سے اختلافات بڑھتے ہیں، انتشار بڑھتے ہیں اور دو خاندان بڑھتے جاتے ہیں. اور دیکھیے حقوق کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں قالت یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اگر تم لوگ جان لو حق ازواجکن علیکن، اگر تم لوگ جان لو کہ تمہارے شوہروں کا تم پر حق کیا ہے، لجعلت المرأة منکن تمسح الغبار عن وجهه بنحو وجهها، تو ایک عورت اپنے رخسار سے اپنے شوہر کے اوپر گرد و غبار جو ہے وہ صاف کرے. اگر تم اپنے شوہروں کا حق جان لو تو تم اپنے رخسار سے، اپنے جسم کے بہترین حصے سے اپنے شوہر کے اوپر کے گرد و غبار کو صاف کرو. یہ شوہر کا مرتبہ، شوہر کا مقام ہے. اور قرآن نے تو کہا رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں. ان کی حفاظت کرنا، ان کے دین کی حفاظت، ان کے اخلاق کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت، وہ عورت کو، وہ شوہر کو ذمہ داری دی گئی. لہذا دونوں طرف سے ہمیں یہ رویہ اپنانا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم اور محکوم کی بات آئے، یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے. کیا کہا قرآن میں؟ دونوں کو ایک ساتھ کہا. اگر اس کا حق ہے شوہر کا تو بیوی کا بھی حق ہے، اور کہا اگر اس پر احسان ہے تو اس پر ہی احسان ہے. دونوں طرف سے جو میزان ہے وہ برقرار ہونا چاہیے. کہیں ایک طرف اگر پلڑا جھک گیا تو وہاں انصاف کی بات نہیں ہوتی، وہاں ظلم ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علی نسائکم حقا، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تم لوگوں کا تمہاری عورتوں پر حق ہے. کا حقکم علی نسائکم، تمہارا حق تمہاری عورتوں پر، یعنی یہاں کس کا حق بیان ہو رہا ہے؟ شوہروں کا حق کیا ہے بیوی پر. کہا تمہارا حق یعنی شوہروں کا حق ان کی بیوی پر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ یطیعن فروشکم ممن تکرہون، کہ تم اپنے بستروں پر ایسے لوگوں کو آنے مت دو یا ان کے ساتھ غلط کام مت کرو جس کو تمہارا شوہر ناراض کرتا ہے. یعنی اپنے بستر پر اس شخص کو جگہ مت دو جس سے تمہارا شوہر ناراض ہو یا جس چیز کو تمہارا شوہر پسند نہ کرے، تم اپنے گھر میں اس کو جھانکنے تک بھی مت دو. اور کیا کہا؟ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَن تَكْرَهُونَ، گھروں میں آنے کی اجازت وہ عورتیں ان مردوں کو بالکل بھی نہ دیں، اور ان عورتوں کو بھی مت آنے دیں کہ جن عورتوں کے بارے میں شوہر یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص، وہ عورت میرے گھر میں نہ آئے. تو بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دے، کیونکہ یہی پاس پڑوس کی عورتیں یہ گھروں کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں. یہ تجربے کی باتیں ہیں اور ہر آدمی سمجھتا ہے اس کو کہ پاس پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، ان کی بیان کرتی ہیں تمہارا شوہر یہ کرتا، تمہاری ساس یہ کرتی، وہ دیکھو ایسا ہے. وہیں سے حسد، کینہ، بغض، دشمنی، اور یہی کینہ بغض بعد میں جا کر کے عصیان کا راستہ لیتی ہے اور یہ کینہ فرمانی کا راستہ لیتی ہے اور بعد میں اور بڑا انجام ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ شوہر تمہارا حق تمہاری بیوی پر کیا ہے؟ وَأَمَّا حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي طَعَامِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ حسن معاشرت رکھو اور ان کے کھانے میں تم توازن برقرار رکھو. ان کا کھانا اچھے سے دو اور ان کو لباس اچھے سے دو، بہترین لباس دو، بہترین کھانا دو. جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ویسا پہناؤ. ایسا نہیں کہ تمہارا جو مرتبہ ہے اس سلسلے میں وہ اونچا ہو اور تم اپنا
بہترین کپڑا پہنو، بیوی کو ہلکا کپڑا، یا تم بہترین کھانا کھاؤ اور بیوی کو اور خراب کھانا، یہ نہیں ہونا۔ کیا کہا؟ اطعموہن مما تطعم، جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان عورتوں کو تم وہی پہناؤ۔ یہ اسلام نے عورتوں کے حوالے سے یہ حقوق بیان کیے۔ اور بعض آثار میں، آثار کہتے ہیں تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، اور بسا اوقات صحابہ کے اقوال کو بھی آثار کہا جاتا ہے۔ بعض آثار میں باتیں موجود ہیں، فرمایا ما اہانہن الا لئیم وما اکرمہن الا کریم، کہ ان عورتوں کی عزت، بیوی کی عزت وہی کرے گا جو عزت دار ہوگا۔ کتنی بہترین بات کی، ما اکرمہن الا کریم، ان بیویوں کی عزت، ان کی تکریم، ان کا خیال، ان کے ساتھ اتنے معاشرت، ان کے ساتھ بہترین زندگی، ان کے ساتھ اتنے سلوک وہی کرے گا جو عزت دار ہوگا۔ وما اہانہن الا لئیم، اور ان کو رسوا، ان کو ذلیل اور ان کو نیچ اور یہ ساری چیزیں وہی اپنائے گا، وہی کرے گا جو حقیقت میں لئیم مطلب ہوتا ہے عربی میں کمینہ ہوگا، بدمعاش ہوگا، بدتیرت ہوگا، بدخطرت ہوگا، وہی عورتوں کی تذلیل اور ان کو رسوا کرے گا۔ یہ ہمیں یہ نصیحت دی گئی کہ ہم عزت دار بننا چاہتے ہیں یا بے عزت بننا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یہ ہمیں خود انداز، ہر ایک شخص یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ سکتا ہے کہ میرا میری بیوی سے کیسا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، کوئی کسی گھر میں جا کے دیکھتا نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کی بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے، ہر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ اپناتی ہے، اور شوہر سوچے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، ورنہ آدمی ہلاکت کی طرف جائے گا، بربادی کی طرف جائے گا۔ اور ان کے حقوق کے حوالے سے اہل علم نے ایک بات بیان فرمائی، کہا عورتوں کا حق یہ ہے ان کے شوہروں پر کہ ان کو دینی تعلیم کے لیے مناسب راستے اختیار کریں، ان کو سکھانے کے لیے، عورتوں کو سکھانے کے لیے بہترین راستے، مناسب راستے استعمال کریں۔ جیسے آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ہیں، انٹرنیٹ پر بہت سارے بیانات اور حقوق کے حوالے سے توحید، سنت، ہر طرح سے موجود ہے۔ آدمی ان کو سکھائے اور خود سیکھے اور گھر میں آ کے سکھائے۔ اور آپ غور کریں گے خاتون کا اپنی بچیوں کی تربیت کے حوالے سے کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک خاتون اپنے بچوں کی تربیت کس بنیاد پر کرے؟ آپ نے بیان فرمایا حدیث میں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، راعیہ ہے۔ اور راعیہ کس کو کہتے ہیں؟ چرواہا۔ راعی مانے کیا؟ تو چرواہا۔ اور آج کل تو ہم چرواہے کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن پچھلے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کے پہلے جو چرواہا رہتا تھا وہ بہت بڑا ایک ذمہ دار رہتا تھا۔ کتنے بکرے، کتنے بھیڑ اس کی نگرانی میں چل رہے ہیں، ان کی حفاظت، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے لیے انتظام سب اس کی ذمہ داری رہتی تھی۔ اگر ایک بکرا یا بکری کوئی جانور غائب ہو گیا، مالک اس سے سوال کرتا تھا کہ کیسے ایسا ہوا۔ یہ مطلب ہے کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اس سے اس کے گھر کی رعیت کے بارے میں، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس بچے تھے، بیٹی تھی، بیٹا تھا، تم نے ان کے حق کو کہاں تک ادا کیا؟ اور حق میں سب سے پہلا حق جو ہے مرد پر اور ایک بیوی پر جو واجب ہوتا ہے، ان کی بہترین تربیت کرنا۔ تربیت کن بنیادوں پر کی جائے گی؟ شرعی اصولوں پر، شرعی بنیادوں پر، دین کے راستے پر۔ ان کے لیے دین سیکھنا آسان کرنا ہوگا، ان کے لیے دین سیکھنے کے اسباب پیدا کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ ہر بچے کی فطرت جو اس دنیا میں آیا اس کی فطرت کیا؟ اسلام۔ حتیٰ کہ جو کافر کے بچے ہیں، صحیح قول کے مطابق اگر وہ بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے وہ جنتی ہے۔ یعنی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت اسلام ہے۔ آگے فرمایا تربیت کا کتنا بڑا اس میں مقام ہے اور تربیت کیا ادا کرتا ہے۔ دیکھیے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر باپ کافر ہے
تو اسلام اس کو سکھائے گا، اس کی تربیت جو دی جائے گی کفر کی تربیت دی جائے گی۔ اگر والدین یہودی ہیں تو ان کو یہودیت سکھایا جائے گا، نصرانی ہے تو نصرانیت سکھایا جائے گا، مجوسی ہے تو مجوسیت سکھایا جائے گا۔ یہاں تربیت کا کتنا اہم رول ہے۔ ایک ماں باپ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو یہ ان کا نقصان ہے اور اس کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا کوئی بھی شخص جس کو اللہ رب العالمین نے رعیت دی ہے، کوئی بھی شخص جو حاکم ہے، جو آدمی مالک ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ دخل النار، اور وہ مرتا ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، یعنی ان کی تربیت صحیح نہیں کرتا ہے، ان کو دین نہیں سکھاتا ہے، اور ان کو دوسرے اور چیزیں بہت سکھاتا ہے، لیکن دین میں ان کو بالکل انٹرسٹ نہیں کراتا ان کو، تو کیا کہا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلی تربیت اور سب سے پہلے جو تربیت کی جگہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کے گود میں بچہ پرورش پاتا ہے اور 5-6 سال تک تو بچہ ماں کے ساتھ ہی عموماً رہتا ہے، لہذا ماں کی ذمہ داری تربیت کے حوالے سے بڑی اہم ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اپنے کیا سکھاتی ہے، ان کو پڑھاتی کیا ہے اور ان کو کس راستے پر لے کے جا رہی ہے۔ اور عورتوں کے لیے ایک اور بیان کیا گیا کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے کھلا نہ چھوڑے۔ بیوی جب چاہے گھر سے باہر ہو جائے، جب چاہے بازار، جب چاہے جس کے یہاں رشتہ داری تعلقات، جب چاہے جہاں جائے، یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر میں سے نہیں نکل سکتی ہے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہے، اور اگر شوہر اس کو بلاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے تو چاہے وہ روٹی بنا رہی ہو تو اس کو حاضر ہونا ہے۔ یہ سب تعلیمات ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے اندر محبت پیدا کیا جائے شوہر کے سلسلے میں اور بیوی کے سلسلے میں، ان کو آگاہ کیا جائے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس میں ہوتا کیا ہے، آج کل معاشرہ جس طرح بدل رہا ہے، بے حیائی عروج پر ہے، فحاشی عروج پر ہے، اور دوسرے مردوں سے تعلقات عورتوں کے، لڑکیوں کے جو عروج پر ہیں، یہاں حقیقت میں فقدان تربیت کا ہے اور کمی ہمارے اور آپ کی تربیت میں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طریقہ نہیں سکھایا زندگی بسر کرنے کا، اور ان کو دین پر جمنے کا یا دین سیکھنے کا ہم نے اتنا سامان ان کے لیے مہیا نہیں کیا۔ آج ہوتا کیا ہے، ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ دوسرے مردوں سے بات کر رہی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ جا رہی ہے، اور شوہر کچھ نہیں کہتا، اور وہ عورت جانتی ہے کہ میرا شوہر میرے بارے میں جانتا ہے، اور پھر وہ بیوی بھی جانتی ہے کہ میرا شوہر میرے علاوہ دوسروں سے بھی تعلق رکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پھر کیسے ٹوکیں گے؟ یہ حقیقت میں اسی کو کہتے ہیں آدمی دیوسیت کا شکار ہے۔ دیوس اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں برائی پل رہی ہو، جس کے گھر میں برا کام ہو رہا ہو اور آدمی خود اس کو انجام دے رہا ہے یا اس کے لیے روک ٹوک نہیں کرتا، وہ دیوس ہے۔ کہا وہ اس پر تین عذاب ہے، نہ تو اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ اس سے کلام کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو آدمی دیوس ہے۔ ایک شخص جانتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسے کپڑے لاتا ہے جو کپڑے تنگ ہیں، جو کپڑے باریک ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے لاتا ہے اور بیٹی پہنتی ہے شوق سے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں فحش اور عریانیت کا ہم ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو کیا پہنا رہے ہیں، کیسے رکھ رہے ہیں، ورنہ یہی انجام جا کے بڑا خطرناک اس کا انجام ہوتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اللہ تعالی غیرت کرتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ،
اور اللہ کی غیرت اس وقت آتی ہے جب مومن بندہ وہ کام کرتا ہے جس کام کو اللہ نے اس پر حرام قرار دیا. یہ آج غیرت کا فقدان، غیرت ختم ہو چکی. بیٹی کو دیکھتا ہے غیر لباس میں، اچھے لباس میں نہیں، بیٹی کو دیکھتا کسی غیر سے بات کرتے ہوئے، آدمی اس کو روکتا نہیں. کوئی پڑھائی کا معاملہ ہے، کالج کا معاملہ ہے، فون کا معاملہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی چیزیں فتنہ بنتی ہیں. ہم اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن یہی موبائل اور یہی باتیں آہستہ آہستہ ہمارے اور آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں، اور عورتیں بیٹیاں کسی اور سے جا کے مل جاتی ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں تربیت کی ضرورت ہے. ایک ماں باپ کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بیٹی کے متعلقین کو جانے. اپنی بیٹی کس سے ملتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کب تک کہاں جاتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اور یہ جاسوسی نہیں، یہ تربیت کی ایک شکل ہے اور تربیت کا ایک حصہ ہے. لہذا ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا. کچھ لوگوں کو بہت اعتماد رہتا ہے، بہت بھروسہ رہتا ہے اپنی بیٹی کی دینداری کے بارے میں، اپنی بیٹی کی خودداری کے بارے میں، کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں ہو سکتا، بہت اچھی، ہم نے اس کو سکھایا ہے، سنوارا ہے، سب کچھ کیا ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک شیطان جو ہمیشہ پیچھے لگا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. لہذا بہت زیادہ بھروسہ کرنا بھی بچوں پر، بچیوں پر یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور خطرے کا باعث ہے. اس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. ہم ان کی نگرانی کرتے ہیں. تربیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محدث، اور ان کا انتقال بہت کم ہی عمر میں ہو گیا تھا، لیکن بہت سارا کام انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں میری تربیت میری بہن نے کی. میری بہن نے مجھ کو سب کچھ سکھایا اور میری تربیت ایسی کی کہ میں آج اس مقام پر پہنچ گیا. اور ایک تابعی ہیں بڑے مشہور، ان کی بیٹی کی شادی ان کے ایک شاگرد سے ہوئی، اور شاگرد جب ان کی بیوی مر گئی تو وہ کئی دنوں تک اپنے استاد کی کلاس میں نہیں گئے. اس کے بعد جب گئے تو کہا کہ اتنے دن تک کلاس سے غائب کیوں تھے؟ کہا استاد معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں نہیں آ پایا. اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں. اور اپنی بیٹی کی شادی استاد نے اپنے شاگرد سے کی. اور اس کے بعد جب وہ لوگ گھر پہ گئے، پھر اس کے بعد اپنے استاد کے کلاس میں آنا چاہا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان کی بیٹی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میرے باپ کا علم میرے پاس موجود ہے، میرے پاس سیکھو، میرے پاس سنو، میرے پاس بیٹھ کے سیکھو. یہ والدین کی تربیت کی اس طریقے پر تربیت کی. اور بعض باتیں اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ نصف علم تقریباً حضرت عائشہ کے پاس تھا. اس طرح کی باتیں کہی گئی. عورتوں کو تعلیم سے روکنا نہیں ہے، ان کو تعلیم سے جوڑنا ہے، ان کو سکھانا ہے. جب ان کی تربیت ہوگی تو صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت وہ کر سکیں گی. اور تربیت کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ نیک بیوی کا انتخاب کیا کرنا چاہیے. نیک بیوی کا انتخاب ہی تربیت کا سب سے بڑا اسٹیپ ہے. اگر بیوی نیک رہے گی، دیندار رہے گی تو اپنے بچوں کو دینداری سکھائے گی. اور اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کے حسب و نسب خاندان کی بنیاد پر، اور ولدينها دین کی بنیاد پر. فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو، دین والی کے ساتھ شادی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ. لہذا دینداری اصل ہے بیوی کو چننے میں، دینداری اصل ہے بہو کو چننے میں. لیکن آدمی آج کل تو معاملہ برعکس ہے، معیار الٹا ہے. آدمی دینداری کو سائڈ میں رکھتا ہے، مال کتنا ہے، خوبصورتی کتنی ہے، خاندان کیسا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جب بیوی لاتا ہے، اپنے گھر میں بہو لاتا ہے آدمی، تو پھر انجام بھی بہت خطرناک ہوتا ہے جو سب کے سامنے آ جاتا ہے. اور مردوں کے بارے میں بھی کہا اللہ کے رسول نے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس ایسے لوگ پیغام لے کر آئیں جن کے اخلاق سے تم راضی ہو، جو بہترین اخلاق والے ہیں، جن کے دین سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو تم اپنے ماتحت میں رہنے والی لڑکیوں کی شادی ان سے کر دو. فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا. اور آج فساد کی شکلیں بہت ساری چیزوں میں موجود ہیں. فساد کی الگ الگ شکل ہے، کہیں اختلاف ہے، کہیں فرقہ وارانہ گفتگو ہے، اور کہیں عورتیں غیروں کے ساتھ جا کے مل رہی ہیں، کہیں ارتداد کا فتنہ. یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو معیار بنایا بیوی چننے کا،
وہ مال ہے. حدیثوں میں دین کو کہا گیا, اخلاق کو کہا گیا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تربیت اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں, اور خواتین یہ سمجھیں کہ ہم کو یہ مقام اسلام نے دیا ہے, ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, اس مقام کو سمجھ کر کے اپنے شوہروں کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی اپنائیں, اور اسی میں ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر اس کے مطابق نافذ کرنے کا ہمیں اور آپ کو توفیق دے, اور ہمارے اور آپ کے عملوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.